امریکہ سے اختلافات بہت کم، حوثیوں کے ساتھ امن اب بھی ممکن۔ سعودی ولی عہد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ تیل نے سعودی عرب کو بے شک فائدہ پہنچایا، تاہم سعودی عرب تیل کی دریافت سے پہلے سے موجود ہے۔ سعودی ویژن 2030 زیادہ طاقتور معیشت اور سعودی عوام کو زیادہ بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اہداف کے قریب ہیں۔ تیل کے ماسوا آمدنی 166 ارب ریال سے بڑھ کر 350 ارب ریال تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی ٹی وی اور عرب ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے منگل 27 اپریل شب ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی انٹرویو نشر کیا تھا۔ ولی عہد نے معروف جرنلسٹ عبداللہ المدفیر کو انٹرویو میں مملکت کے ویژن 2030 کو لانچ کیے جانے کے 5 برس مکمل ہونے پر حاصل کیے جانے والے اہداف اور چیلنجز کے بارے میں کے علاوہ خارجہ پالیسی، امریکہ سے تعلقات، یمن کے بحران اور ایران کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ سعودی عرب کی ہم آہنگی 90% تک ہے۔ امریکہ سعودی عرب کا اسٹریٹجک شریک ہے۔ سعودی حکومت زیادہ مسائل پر امریکی صدر کی انتظامیہ کے ساتھ متفق ہے، اپنے اختلاف رائے کی مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر خاندان کی طرح اور بھائی بھی تمام ایشوز اور امور پر 100% اتفاق نہیں کرتے۔ جب حکومتوں کی بات ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی اختلافات کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہے۔ ہم خطے میں شرکاء کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت برقرار رکھنے کے لیے گوشہ ہیں، دیگر ملکوں کے ساتھ اتحاد مضبوط کر رہے ہیں اور نئے شریک بنا رہے ہیں۔ ولی عہد نے کہا کہ ہم کوئی بیرونی دباؤ قبول نہیں کرتے اور نہ کسی کو اپنے اندرونی امور میں مداخلت کی اجازت دیتے ہیں۔ ایران سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا، ایران پڑوسی ملک ہے، ہماری آرزو ہے کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہوں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایران مشکل میں پڑے، ہماری خواہش ہے کہ ایران ترقی کرے، خوشحال ہو، ایران کے ساتھ ہمارے مفادات پورے ہوں اور ایران کے مفادات سعودی عرب سے حاصل ہوں، تاکہ خطہ اور دنیا بھر کے ممالک ترقی اور خوشحالی کی طرف پیش رفت کریں۔ ولی عہد نے کہا کہ ہماری مشکل ایران کے منفی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام یا خطے کے بعض ممالک میں قانون کی باغی ملیشیاؤں کی سرپرستی یا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہو، اس سے ہمیں مشکل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب خطے سمیت دنیا بھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یمن کے بحران سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایرانی نظام سے حوثیوں سے مضبوط تعلقات ہیں۔ یمن کی آئینی حکومت کے خلاف حوثیوں کی بغاوت غیر قانونی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حوثی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر یمن کے تمام عوام کے حقوق اور خطے کے ممالک کے مفادات کے ضامن حل تک رسائی حاصل کریں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنی سرحدوں پر قانون کی باغی مسلح تنظیم کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ حوثیوں کو جنگ بندی قبول کر کے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی پیشکش یہ ہے کہ حوثی جنگ بندی قبول کر کے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ سعودی عرب اقتصادی مدد بھی کرے گا اور وہ جو چاہیں گے اسے پورا کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حوثیوں کے ایرانی نظام سے پرانے تعلقات ہیں، لیکن حوثی عرب اور یمنی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ حوثی یمن میں بہتر طریقے سے رہیں، اپنے اور ملک کے مفادات کو سب سے اوپر رکھیں۔ ولی عہد نے ٹی وی انٹرویو میں سعودی ویژن 2030 کی تفصیلات بھی بیان کی اور کہا کہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ملک کے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ویژن کے ذریعے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا جن سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ 2015 کا سال 80% نااہل وزراء کی وجہ سے مشکل تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہیں معمولی ترین کمپنی کا سربراہ بھی تعینات نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کے ماسوائے شعبے میں مختلف مواقع مہیا ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جانا ضروری ہے۔ ہم ایسے مواقع سے استفادہ کریں گے جن سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اور یہ کام ویژن 2030 کے ذریعے کیا جائے گا۔
سعودی ولی عہد نے کہا کہ کرونا وبا سے قبل بے روزگاری کی شرح کے حوالے سے ہم دنیا کے بہتر ممالک میں سے تھے۔ وبا کے باوجود تمام شعبوں میں کامیابی کے اعداد و شمار بہترین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کے استعداد کے لحاظ سے پالیسیاں اور حکمت عملیاں تیار کی گئی ہیں۔ 2025 سے قبل سعودی ویژن کے اہداف کا ریکارڈ توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی عہدیدار سے میری دلچسپی یہ ہے کہ اسے اپنی ڈیوٹی سے پیار ہو۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے 2020 کے دوران 90 ارب ریال خرچ کیے گئے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے سال رواں کے دوران 160 ارب ریال خرچ کیے۔ ہمارا ہدف ہے کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے اثاثے 10 ٹریلین ریال تک پہنچ جائیں۔ سعودی ارامکو کے کچھ شیئر پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے حوالے ہوں گے۔ انویسٹمنٹ فنڈ کی جانب سے روشن کمپنی کے قیام کا مقصد سعودی عرب میں 10 لاکھ مکانات کی فراہمی ہے۔ اصل ٹارگٹ 40 لاکھ مکانات کی فراہمی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاون صنعتی سرمایہ کاری کے بڑے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ارامکو سے ہماری امید یہ ہے کہ وہ 3 ملین بیرل تیل 2030 میں امدادی صنعتوں کے حوالے کر دے۔ ولی عہد کا کہنا تھا کہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% عارضی ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس بات کی علامت ہے کہ سرکاری سبسڈی ایسے افراد کی جیبوں میں نہ جائے جو اس کے مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 کے دوران ہم نے بہت سارے ریکارڈ توڑے اور اب ہم زیادہ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے پروگراموں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں۔ صرف 5 برس کے دوران بنیادی ڈھانچے کے چیلنج پورے کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارامکو کے 1% شیئرز 2021 یا آئندہ 2 برسوں کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کیے جائیں گے۔ ارامکو کے پاس دنیا کی بڑی صنعتی کمپنی بننے کا موقع موجود ہے۔ ویژن 2030 کی بدولت 2030 کی آمد سے قبل متعدد اہداف حاصل کر لیے جائیں گے۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ میرا مفاد یہ ہے کہ وطن عزیز سعودی عرب ترقی کرے اور ہماری عوام زندگی کے مختلف شعبوں میں مستقبل والے پروگراموں کی کارکردگی سے مطمئن ہو۔